روزوں کے دوران پہلا اتوار۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، آج کی تلاوتوں کا مرکز محور نقطہ نظر خدا کی چنی ہوئی قوم پر آزمائشیں اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں حائل ہونے والی آزمائشوں پر ہے۔ انسانی زندگی میں آزمائشیں، مشکلات، دکھ، پریشانی یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ یسوع خود بھی آزمایا گیا جو زندگی دینے والا ہے۔ وہ انسان ہوتے ہوئے امتحانات میں سے گزرتا ہے، آزمائشوں میں سے گزرتا ہے اور وہ ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح 3 طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ نمبر 1، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ دے کہ روٹی بن جائیں۔ نمبر 2، اگر تو اپنے آپ کو ہیکل کے کنگرے سے نیچے گرا دے تو کلام اقدس میں لکھا ہے کہ فرشتے تیری حفاظت کے لیے آئیں گے۔ اور نمبر 3، اگر تو مجھے گر کر سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ 3 کا راؤنڈ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے یسوع کو 3 طرح سے آزماتا ہے، اور تینوں راؤنڈ میں خداوند یسوع مسیح ہی فتح یاب ہوتا ہے۔ اور کلام اقدس کی وہ آیت مبارکہ پوری ہوتی ہے کہ جیسے لکھا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اور موت فتح کا لقمہ ہو جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے منادی کا آغاز کرنے سے پہلے 3 طرح سے آزمایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار دفعہ شیطان جو ہے اسے آزمانا چاہتا تھا۔ یاد رہے، آزمائشیں بذات خود بری نہیں ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ سونا بٹی میں تایا جا کر ہی کندن بنتا ہے، اور جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ ویسے ہی آزمائشیں جو ہیں راست باز کی زندگی میں آتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے آزمائشوں کا کہ جب راست بازی اور ناراستی کے درمیان فیصلہ کرنا ہوتا ہے، پانی اور آگ کے درمیان فیصلہ کرنا ہوتا ہے، روشنی اور تاریکی کے درمیان فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اچھے یا برے کے درمیان، نیکی یا بدی کے درمیان، زندگی یا موت کے درمیان، برکت یا لعنت کے درمیان جو ہے یہ فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے، اور ہم فلم و ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ دشمن ہمیشہ اس وقت وار کرتا ہے کہ جب انسان کمزور ہو۔ خداوند یسوع مسیح انسان ہوتے ہوئے گناہ میں گر سکتا تھا، لیکن وہ اپنی کمزوری میں پورا اترتا ہے۔ اسے 3 طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ نمبر 1، بھوک سے، نمبر 2، طاقت سے، اور نمبر 3، رتبہ سے۔ بھوک یعنی لالچ دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نمبر 1، بھوک۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی کے گھر میں جایا جائے، کوئی مہمان آئے تو سب سے پہلے پانی یا روٹی کا پوچھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اچھی صفت دی ہے کہ ہم جو ہے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کریں۔ اور خداوند یسوع مسیح جب انسان ہے تو اس سے بھی سب سے پہلے کھانے کا ہی آزمائش رکھی گئی۔ آدم پہ بھی یہی آزمائش تھی کہ تو باغ کی ہر ایک درخت کا پھل کھا سکتا ہے، بس آدم جو ہے وہ لالچ کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جب انسان ہوتے ہوئے اس انسانی طور پر، جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، تو خداوند یسوع سے کہا جاتا ہے کہ ان پتھروں سے کہہ دے کہ روٹی بن جائیں۔ لیکن خداوند کیا جواب دیتا ہے کہ انسان صرف روٹی سے ہی نہیں بلکہ ہر اس کلمہ سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے اس سے جیتا ہے۔ دوسری آزمائش خداوند یسوع مسیح پہ رتبہ اور اس کی شناخت کی آتی ہے، اور اس کی پہچان کی آتی ہے۔ اور شیطان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو ہیکل کے کنگرے سے نیچے گرا دے۔ اسی طرح آدم پہ بھی آزمائش آئی کہ خدا نے تجھ سے کہا ہے کہ اگر تو اس پھل کو کھائے گا تو مر جائے گا، اور وہ اس آزمائش میں گر گیا کہ یہ پھل دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے۔ جانتے ہوئے وہ اپنی پہچان نہ کر سکا آدم کہ خدا اسے پیار کرتا ہے۔ بس یسوع تو اپنے آپ کو جانتا ہے کہ اس کی شناخت کیا ہے، کہ حقیقتاً کون ہے۔ اور تیسری آزمائش جو ہے اس پہ طاقت کی آتی ہے کہ دنیا کی تمام تر مملکتیں شان و شوکت دکھائی دی،
اور اس سے کہا کہ صرف ایک دفعہ گر کر مجھے سجدہ کرے، لیکن خداوند جو ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ اے شیطان مجھ سے دور ہو، کہ وہ جو کلمہ جو ابتدا میں تھا اور خدا کے ساتھ تھا، اور آدم نے خدا کے برابر ہونا چاہا، لیکن یسوع نے اپنے آپ کو خدا کے برابر نہ کیا، بلکہ وہ انسانوں کے مشابہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کرتا رہا۔ بس خداوند یسوع مسیح شیطان سے دی گئی بھوک کی آزمائش میں، رتبے کی آزمائش میں اور طاقت کی آزمائشوں میں پورا اترتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح پہ سب سے بڑی آزمائش جو ہے وہ گتسمنی باغ اور صلیب پر آتی ہے، کہ جب گتسمنی باغ میں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور صلیب پر وہ ایسا آزمایا جاتا ہے کہ وہ کرہ اٹھتا ہے اور چیختا ہے، اور اس درد سے، اس کرب سے پکار اٹھتا ہے کہ ایلی ایلی لما شبکتانی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ہر طرح کی آزمائش میں پورا اترتا ہے۔ بیابان جو کہ خاموشی اور سناٹے کی علامت ہے، جہاں پہ غیر آباد اور ریگستان اور موت کی وادی ہے، جہاں پہ نا امیدی ہے، اور بیابان میں جنگلی جانور اور درندے ہوتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح ہر طرح سے اس آزمائش میں پورا اترتا ہے، اور 40 دن و رات کے بعد جب وہ روزہ رکھ چکا تو وہ آزمایا گیا۔ ہماری زندگی میں بھی دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کون سی آزمائشیں آتی ہیں، کیا خاندان کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، ملک کی طرف سے، ایمان کی طرف سے، ہم ان آزمائشوں میں کیسے اترتے ہیں اور خداوند کے برگزیدے ٹھہرتے ہیں، اور جیسے سونا بٹی میں تایا جا کر ہی کندن بنتا ہے، ایک راست باز جب آزمائشوں میں پورا اترتا ہے اور خدا کا فرما بردار بندہ اور بندی ٹھہرتا ہے، تب خدا جو ہے اس سے کے بارے میں کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ بس اس زندگی کے تاج کو حاصل کرنے کے لیے وفاداری اور ایمان میں جینا بہت ضروری ہے، تب ہی ہم خدا کی چنی ہوئی قوم کہلائیں گے، اور وہ ہمارا پروردگار اور پالنہار اور قادر مطلق خداوند خدا ہے۔ بس خداوند آج کے کلام اقدس سے ہمیں اپنی برکات اور فضائل سے نوازے، آمین۔